السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی خلقنا وہدانا، امر بالطاعات لما فیہا من الخیر والبرکات، ونہا عن المحرمات لما فیہا من الشؤم والشرور والہلکات۔ احمد ربی واشکرہ علی نعمہ التی لا یحصیہا الا ہو، ما علمنا منہا وما لم نعلم۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ہدایت دی، اور اس نے اطاعت کے کاموں کا حکم دیا کیونکہ ان میں خیر اور برکات ہیں، اور حرام کاموں سے منع کیا کیونکہ ان میں نحوست، شر اور تباہیاں ہیں۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی ان نعمتوں پر جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان نعمتوں پر جن کو ہم جانتے ہیں اور ان نعمتوں پر جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کی طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ نور۔ آپ سوچئے کہ اگر کسی جگہ پر مکمل اندھیرا ہو اور کوئی چراغ لے کر آ جائے تو کیسا لگے گا؟ سب خوش ہو جائیں گے کہ روشنی ہو گئی۔ آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سراجا منیرا بنا کر، اور آپ پر کتاب اتاری نورا مبینہ، واضح نور، روشن نور، جس سے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی تہیں چھٹ جائیں اور وہ سب اندھیرے جنہوں نے دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس نور کے بارے میں شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں، اس نور سے دل روشن ہوتا ہے، چہرہ روشن ہوتا ہے، قبر روشن ہوتی ہے، قیامت کے دن روشنی ملے گی جیسے پل صراط پر۔ بس پورا قرآن نور ہے، اسی سے نور حاصل ہوگا، اور اس کے بغیر اندھیرا ہے۔ اسماعیل بن مسلم کہتے ہیں کہ کسی نے حسن بصری سے پوچھا تہجد گزار لوگوں کے چہرے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ وہ رحمان کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو وہ انہیں اپنے نور میں سے نور پہنا دیتا ہے۔ یعنی تہجد میں زیادہ سے زیادہ قرآن بھی پڑھا جاتا ہے اور رحمان کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اور تو کوئی جاگ نہیں رہا ہوتا۔ یعنی انہوں نے تنہائی میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اور اس میں غور و فکر کیا، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزری، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نور نازل کیا کہ جو لوگوں کو بھی نظر آنے لگتا ہے، محسوس ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو قرآن کا نور پا کر خوش ہونا چاہیے، وہ خوشی جس نے ہماری زندگی کو روشن کر دیا، اور جس کے دل میں یہ نور آ جائے گا وہ چیزوں کی حقیقت جان لے گا، دنیا کی حقیقت جان لے گا، دنیا کے دھوکے سے آگاہ ہو جائے گا۔ اس نور کی وجہ سے اس زندگی کے خوفناک موڑ اس کو نظر آنے لگیں گے، خطرناک نشیب و فراز سمجھ جائے گا۔ لہذا قرآن کا ساتھی سلامتی سے، نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ اپنی درست منزل کی طرف پورے اطمینان سے گامزن ہوتا ہے، صراط مستقیم پر سلامتی کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے،
اور اس نور کے بغیر کہیں بھی انسان اندھیرے میں ٹھوکر کھا سکتا ہے، گر سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، راستہ بھول سکتا ہے. لہذا اس روشنی کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہ کریں. آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 87 سے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فبذلک فلیفرحوا، خوشی کے ساتھ آغاز کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کھولی جا رہی ہے اور آخرت کے اٹل ہونے کا زوردار اعلان ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ جملہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اطاعت کے لائق ہے. اور پھر یہ کہ قیامت کا آنا یقینی ہے. ایسا نہیں کہ تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور دوبارہ نہ اٹھائے جاؤ گے، بلکہ سب کو ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم سب کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے. قیامت کا آنا ایسا یقینی واقعہ ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ یہ عدل کا تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا ہو جہاں ظالم کو سزا ملے اور مظلوم کو اس کا حق ملے. اگر دنیا کا ہر شخص بھی قیامت کا انکار کر دے تب بھی اللہ کا قول سچا ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، کیونکہ وہ خالق ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، اس کا علم کامل ہے. تو یہ آیت مومن کے دل کے اندر دو جذبے پیدا کرتی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کی توحید پر قائم رہنے میں ہی نجات ہے اور ایسے ہی لوگوں کو قیامت کے دن بہترین صلہ ملے گا. اور دوسرا یہ کہ خوف بھی پیدا کرتی ہے، ایک طرف امید اور دوسری طرف خوف کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا. اس لیے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے. ان منافقین سے مراد وہ منافق ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات مانی نہیں گئی، اس لیے ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہم اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. ان منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان دو رائے پائی گئی، کچھ اختلاف ہو گیا. بعض لوگ اپنے سمپلسٹی کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، جبکہ دوسرے اچھی طرح ان کی حقیقت پہچان گئے تھے. جب منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں نا تو نیک لوگوں کی آراء بھی اس کے بارے میں مختلف ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے مشاہدے کے مطابق رائے قائم کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا. ارکاس کہتے ہیں کسی چیز کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دینا، اوندھا کر دینا، یعنی وہ جس کفر اور ضلالت سے نکلے تھے دوبارہ اسی میں مبتلا کر دیے گئے ہیں، یعنی واپس یہ کفر کی طرف لوٹ گئے ہیں، چاہے بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کیوں نہ کہیں. اور کیوں؟ بما کسبوا، اپنے کیے کی وجہ سے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، مخالفت کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. منافقین کو ان کے اپنے برے اعمال کفر کی طرف دھکیلتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ارکسہم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ وہ خود پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے پھر راہیں آسان کر دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اس سے ہم سب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ گناہ انسان کو ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جاتے ہیں، پستی کی طرف لے جاتے ہیں، الٹا دیتے ہیں، پیچھے لے جاتے ہیں. یعنی آپ نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور پھر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر آپ اتنے اندر ہی اندر گلٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ آگے نہیں جا سکتے، پھر پیچھے چلے جاتے ہیں.
اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بندہ اپنے منہ سے ایک لفظ ایسا نکالتا ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتے ہیں، اتنا دور جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ سبق کیا ہے کہ جب نفس پھسلنے لگے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، جب دین کے معاملے میں کمزوری آنے لگے، لوگ بہکانے لگیں تو استغفار کریں، اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کریں اور سستی نہ کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بعد پھر میرے ایمان کو مضبوط کر دے گا۔ جب بھی دل میں نفاق کی بیماری محسوس کریں اس کا فوری علاج ضروری ہے، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں لے جاتی ہے، یعنی موت آ جاتی ہے انسان کی اس سستی کی وجہ سے۔ تو جیسے فزیکل النیسز کو اگنور کرنے سے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اسی طرح اسپرچل النیسز جو ہوتی ہیں، سکنس جو ہوتی ہے، ہارٹ کی سکنس جو ہوتی ہے، وہ بھی انسان کو ہلاکت میں اور گمراہی میں ڈال دیتی ہے، اور جس کو پھر اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ پہ نہیں آتے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں، پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، اور تم ان میں سے کسی کو بھی دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ بات یہ ہے کہ منافقین دوسروں کو بھی اپنی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، ان کے دلوں میں چھپی ہوئی اس خواہش کو ظاہر کر دیا جو وہ مسلمانوں کے لیے رکھتے تھے۔ یعنی منافق صرف خود گمراہ نہیں ہوتا بلکہ وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا حق پر قائم رہے، وہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی اپنے ایمان کو چھوڑ دیں تاکہ اس کی شرمندگی ختم ہو جائے اور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، ہم سب برابر ہو جائیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں پھر ان کی زندگی میں کوئی ٹراما آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے بچے اتنے مسکین بےچارے بن کے اور اپنی مسکینی ظاہر کر کے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں نے، اس لیے اب ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں تاکہ اور بھی جو لوگ جن کی زندگیوں میں کچھ مشکلات ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائے، تو کوئی ان کو بلیم نہ کرے کہ تم دین کو کیوں چھوڑے، کہ ایسے لوگ حقیقت میں دین میں ہوتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے۔ جو سچا مسلمان ہوتا ہے اس کی زندگی میں خزاں ہو کہ بہار ہو، اس کی زندگی میں اچھا ہو یا برا ہو، وہ اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑتا۔ یہ دین اللہ کی رسی ہے، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یعنی جب زندگی میں مشکل آئے تو اللہ کی رسی چھوڑ دینی چاہیے۔ کیا اس سے کوئی کامیابی ہوگی؟ نہیں، الٹا انسان دھکیلا جائے گا گمراہی میں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتیں جو یعنی ارکسوں پیچھے پلٹ جاتے، یعنی منافقین کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ دین کی طرف آئے، چراغ روشن ہوا، تھوڑی سی روشنی نظر آئی، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جب کوئی مشکل آئی تو پیچھے پلٹ گئے۔ یہ کسی مومن کا طریقہ نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر ایسے بے شمار لوگ بھرے پڑے ہیں کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو منافق کیا چاہتا ہے کہ آپ حق کو چھوڑ کر کسی اور طرف مشغول ہو جائیں۔ برائی کرنے والا دوسروں کے اندر بھی برائی دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اسے تنہائی اور وحشت محسوس نہ ہو، کیونکہ انسان جب ایک ہوتا ہے نا تو آڈ فیل کرتا ہے، جب اوروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان حق کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے تو اس کا دین ضائع ہو جاتا ہے، وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ نیک کام چھوڑ کر کچھ اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم سب کو ایک معیار دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ دوستی اور دشمنی اس کا معیار عقیدے کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ کون ہر حال میں دین پر قائم رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی سوشل میڈیا پہ نہ فالو کریں اور نہ ہی ان کو لائک کریں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ہمدردی کا اظہار کریں۔ یہ کوئی اسلامی یا دینی طریقہ نہیں ہے، یہ اخلاقی طریقہ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ مثلاً کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کوئی تھوڑی سی زیادتی کر دیتا ہے تو کیا اس بات پہ آپ دوستی کاٹ دیں گے کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ یہ کیا میں اس کا دوست نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو آزمائے گا۔ اور ویسے بھی آپ یاد رکھیے کہ بری دوستی، بری کمپنی کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے۔ جو سچا دوست ہوتا ہے وہ نہ زندگی میں ساتھ چھوڑتا ہے اور نہ موت کے بعد آپ کو بھولتا ہے اور نہ قیامت کے دن آپ کو بھولے گا۔
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. متقین کے سوا سارے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. یہاں ایک شرط بھی لگا دی گئی، حتی یہاجروا، کہ ان کے ایمان کو اس وقت تسلیم کیا جائے گا جب یہ ہجرت کر جائیں، یعنی دین کے لیے وطن چھوڑ جائیں، قربانی کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہجرت صرف وطن چھوڑنا ہی نہیں ہوتا، گناہ چھوڑنا بھی ہوتا ہے. یعنی آپ صرف ان سے اس وقت دوستی کر سکتے ہیں جب یہ اپنے اس طرز عمل سے باز آئیں. حدیث میں آتا ہے مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، یا یہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے یا اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے. پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا. یہاں اسلام کے جنگی ضوابط اور قوانین کی بہترین مثال ملتی ہے. یعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون کیا ہے؟ اسلام میں معاہدے کی پاسداری بہت اہم ہے کہ ان لوگوں کو بھی امان دی گئی جو اس حلیف قوم کی پناہ میں ہو. تو اس لیے اسلام نے غیر جانبدار یا نیوٹرل لوگوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، جو نہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر کفر کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، بلکہ صرف امن چاہتے ہیں، یعنی بے ضرر لوگ ہیں. اسلام میں جنگ کا اصل مقصد خون بہانا نہیں، فتنہ ختم کرنا ہے. اگر کوئی گروہ ہتھیار ڈال دے یا صلح کر لے تو اس کے خلاف طاقت کا استعمال جائز نہیں. جنگ کے دوران بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. جو لوگ امن کے خواہش مند ہوں یا معاہدوں کے پابند ہوں انہیں نقصان پہنچانا اسلام کی روح کے خلاف ہے. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. ان قریب تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. جب کبھی یہ فتنے فساد کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو یہ اس میں الٹے منہ ڈال دیے جاتے ہیں. پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کرو. اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں واضح غلبہ دے رکھا ہے. یہاں منافقین کے ایک اور مفاد پرست گروہ کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقانہ نفسیات کو بے نقاب کر دیا ہے. تو اس آیت میں ان لوگوں سے جنگ کی اجازت دی گئی ہے جو بظاہر امن پسند ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں مسلمانوں کے خلاف شرارت کرنے یا کفر کا ساتھ دینے کا موقع ملتا ہے تو یہ اپنی امن پسندی بھول کر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، فتنے میں کود پڑتے ہیں. یہ لوگ قطعی طور پر سزا کے مستحق ہیں کیونکہ یہ فتنہ پرداز ہیں. اور اسلام میں جنگ کا قاعدہ کیا ہے؟ جنگ کیوں کی جائے؟ فتنہ ختم کرنے کے لیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق اور باطل میں غیر جانبدار رہنا ہی کافی ہے اور یہ محفوظ راستہ ہے، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ ایک تباہی کا راستہ ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمن کی چالوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ہر وہ شخص جو صلح کا دم بھرتا ہے وہ سچا نہیں ہوتا. سچا وہ ہے جو فتنے کے موقع پر بھی اپنے عہد پر قائم رہے، اور جو قائم نہ رہے اور آپ کے اوپر موقع پا کے چڑھائی شروع کر دے تو پھر اس کو امن کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، پھر تو اپنا دفاع کرنا لازم ہوگا. اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا فما لکم فی المنافقین
الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا